نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 66 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ ان ابا مرۃ مولى عقیل بن ابی طالب اخبرہ عن ابی واقد اللیثی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ان سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے ذکر کیا، بے شک ابو مرہ مولا عقیل بن ابی طالب نے انہیں ابو واقد اللیثی سے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذا اقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فأعرض اللہ عنہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرما گیا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مجالس علمی میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ حدیث میں 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا شخص یہ وہ شخص ہے جس نے مجلس میں جہاں جگہ دیکھی وہیں بیٹھ گیا، یہ عمل اس کے علم کے شوق اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا شخص یہ وہ شخص ہے جسے مجلس میں کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ مجلس کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مجلس کے قریب رہنا اور علم کی باتیں سننے کی کوشش کرنا بہتر ہے، چاہے مکمل سہولت نہ بھی ملے۔ تیسرا شخص یہ وہ شخص ہے جس نے مجلس میں جگہ نہ پا کر وہاں سے رخ موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے رویے کی مذمت کی، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے اعراض کے مترادف ہے۔ مجلس سے اعراض کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اعراض گویا اللہ سے اعراض ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی مجالس کو نظر انداز کرتے ہیں وہ بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ ایسے افراد اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔